على محمد وآل محمد. اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من ساعتك، وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاق بفضلك. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وعبدهم مقصرون عن طاعتك، ولا يجد لأحد أن تغفر له باستحقاقه، ولا أن ترضى عنه باستيجابه. ومن غفرت له بطولك، ومن رضيت عنه بفضلك. تشكر يسير ما شكرته، وتصيب على قليل ما تطاع فيه، حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وعزمت عنه جزاءهم أمر ملك استطاعة الامتناع منه دونك، وكافيتهم أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیف مبارک سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو عبادت میں شمار فرمائے، اطاعت اور بندگی کا حصہ بنائے، ہماری عاقبت اور آخرت خیر فرمائے، اور آج کے اس پروگرام میں جتنے ہمارے ناظرین ہیں، مومنین، مومنات، سامعین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی اس دعا کے ثواب میں شامل فرمائے، اور شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین کا حق بنتا ہے ہر فیملی پہ کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد کرے۔ ویسے بھی شب جمعہ فیملی ذاتی ہیں، دعاؤں کی تڑپ لے کر، دعاؤں کا جذبہ لے کر، دعاؤں کی امید لے کر آتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ خیر مل جائے، کچھ بھلائی مل جائے، کچھ دعا مل جائے، ہمارے لیے بھی کوئی فاتحہ ہو جائے، درود ہو جائے، اور ہمارے لیے بھی کوئی سبب بن جائے راہ خیر کا۔
اور بعض اوقات خود مرحومین صدائے بلند سے اور فریاد بھی کرتے ہیں کہ یا ولدی و یا اہلی، میرے بچوں، میرے اہل و عیال، میرے پاس بھی یہ سارے اسباب تھے، یہ سارے وسائل میرے پاس تھے، آج میں بے بس ہو گیا ہوں، اس بے کسی کے عالم میں تم مدد کر سکتے ہو، میری مدد کرو۔ کتنی زحمتیں کی ہیں انہوں نے، انسان کے آباء و اجداد کی جن کی ساری ہستی لٹ گئی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ اور بچے اگر اپنے آباء و اجداد کو یاد نہیں کرتے تو حقیقت میں یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ انسان جب اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو صلہ رحم میں شامل ہو جاتا ہے، صلہ رحم ہو جاتا ہے۔ صلہ رحم جب بن جاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کی بھلائیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لہذا شب جمعہ یاد کریں، اپنے مرحومین کو یاد کریں، اپنے سارے مرحومین کے لیے ایک دفعہ ان کے ایصال ثواب کے لیے صلوات پڑھیں تاکہ پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی 37 نمبر دعا ہے، 37ویں دعا ہے کہ جس میں ادائے شکر کے بارے میں انسان جتنا بھی شکر اللہ کا کرے مگر اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا۔ دیٹ از امپاسبل۔ تھینک فلنس کی منزل ایک بڑی عرفانی منزل ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ کے شکر کی حد ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے کسی کی اللہ کو شکر بجا لا سکے۔ اس کے ہر احسان، کتنے اس نے ہم پہ احسان کیے، کتنی اس نے ہمیں نعمتیں دی، کتنا اس نے ہم پہ فضل کیا ہے، کتنا اس نے ہم پہ کرم کیا ہے، کس کس چیز پہ اس کو شکریہ ادا کیا جائے۔ اس کے احسان کی حد ہو تو شکر بجا لایا جا سکتا ہے نا۔ اس کا شکر بے حد و حساب ہے، کاؤنٹ لیس ہے، سوچ بھی انسان نہیں سکتا ہے کہ اس نے کتنی عنایات ہم پر کی ہیں۔ جتنی مرضی ہے انسان کوشش کرتا پھرے کہ اس کی اطاعت ہو جائے، اطاعت کی منزل پر آ جائے، اس کی اطاعت کا بھی حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان میں کوتاہی رہتی ہے اس کے حق کو ادا کرنے کے۔ سب سے زیادہ شکر بجا لانے والے بھی بندے اس کے حق کے شکر ادا کرنے سے قاصر ہے۔ سب سے زیادہ اس کی عبادت گزار بندے بھی یہی کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، میرے پروردگار جس طرح تیری عبادت کا حق تھا اس طرح ہم سے ادا نہیں۔ ما عرفنا کا حق کا معرفت، جس طرح تیری معرفت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں۔ یہ چیز ہے، انسان ہمیشہ اس کی مغفرت کا بھی انسان مستحق نہیں ہے کہ مت سمجھے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں کہ اللہ میں ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ نہیں، ہمارا حق نہیں بنتا ہے، استحقاق نہیں ہے ہمارا، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس لیے کہ ہماری کوئی چیز اپنی ہے ہی نہیں۔ جن ہاتھوں سے کام کیا ہے، جن ہاتھوں سے مدد کی ہے، وہ ہاتھ اس کے ہیں۔ آنکھوں سے اگر کسی کی مدد کی ہے تو آنکھیں اسی کی ہیں، زبان سے کسی کی مدد کی ہے تو زبان اسی کی ہے۔
اعضاء و جوارح سے کسی کی مدد کی ہے تو اس کی ہے، مال کے ذریعے مدد کی تو مال اسی کا ہے، جان کے ذریعے مدد کی ہے جان اسی کی ہے، اولاد کے ذریعے مدد کی ہے اولاد اسی کی امانت ہے، ساری اس کی امانتیں ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کائنات کی چیز اسی کی ہے، اسی کی عطا کردہ نعمتوں سے انسان فائدہ لیتا ہے، تو استحقاق کس چیز کا ہے اس کا؟ ہماری اپنی چیز ہو اور ہم اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے، ہماری تو چیز آئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارا، ساری کی ساری اس کی عطا ہے، فیاضی ہے۔ It is only and only grace of Allah subhanahu wa ta'ala, blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. We have nothing، ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کا سب اسی کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، استحقاق نہیں ہے انسان، ایک یہ چیز ذہن سے نکال رہے کہ میں اگر عمل کر رہا ہوں، اچھا عمل کر رہا ہوں تو میں مستحق بن گیا ہوں، ایلیجیبلٹی اپنے آپ کو انسان شمار کرے کہ میں ایلیجیبل ہوں، نہیں، آپ ایلیجیبل نہیں۔ ایلیجیبلٹی تب ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ انت المالک وانا المملوک، مملوک کا کیا ہوتا ہے؟ انت الرب وانا المربوب، انت الخالق وانا المخلوق، مخلوق کا کیا ہے؟ خود ذاتی اعتبار کے ساتھ، مربوب کا کیا ہے؟ کوئی ذاتی اعتبار کے ساتھ، مملوک کا کیا ہوتا ہے؟ سب کو سب اسی اپنے مالک ہوتا ہے، مربوب کا کیا ہوتا ہے؟ سب کا سب اپنے رب کا ہوتا ہے، مخلوق کا کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا خالق کا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے ہم پر کہ سب چیزیں عطا کرنے کے بعد بھی کہتا تم نیک عمل کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تمہیں اجر دوں گا، تمہیں ریوارڈ دوں گا۔ ریوارڈ اس کی فیاضی ہے، اجر دینا اس کا فضل اور کرم ہے، فضل اور کرم، اس فضل و کرم کے تحت ہمیشہ وہ عنایات کرتا ہے، اور ہم اہل نہیں ہیں، اس کی رحمت اہل بنا دیتی ہے ہمیں۔ بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ مناجات شعبانیہ میں ہے نا کہ ان کنت غیر مستحل لرحمتک فرحمتک اہل ان تجود علی بفضل سعتک، پروردگار اگرچہ میں تیری رحمت کا اہل نہیں ہوں، مجھ میں ایلیجیبلٹی نہیں ہے، تیری رحمت کی مجھ میں اہلیت نہیں ہے، تو تیری رحمت تو سزاوار ہے نا کہ تو مجھے اپنی رحمت واسعہ میں لے لے، میری تو کچھ حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن تیری رحمت تو ہر چیز پہ ہے نا۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، دعائے کمیل میں جو پڑھتے ہیں، میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جو ہر چیز کے اوپر چاہیے ہوئی ہے، میں اہل نہیں ہوں، مجھے بھی پتا ہے، لیکن تیری رحمت تو ہے نا، تیری رحمت کے تو حق بنتا ہے کہ تو مجھے اپنی اس وسیع رحمت، غفران واسعہ، اس میں تو مجھے لے لے۔ یا دوسرا جملہ ہے کہ الہی جودو کا بسط عملی وعفو کا افضل من عملی، تیری جود، تیری عطا، تیری بخشش، اس نے کیا کیا ہے؟ میری امید کا جو دامن ہے اس کو پھیلا دیا ہے، بسط عمل، الف کے ساتھ یہ عمل، عمل یعنی امید، امید،
وہ عمل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عین کے ساتھ یعنی کام، فعل، انجام دینا کسی چیز کو. بسط عملی یعنی الف کے ساتھ تیری جود اور بخشش نے میری امید کے دامن کو پھیلا دیا ہے، اور تیری عفو اور گزر نے میرے عمل سے، میرا عمل کیا ہے اصل میں تو تیری عفو درگزر ہے، تیری عفو درگزر ہے. یعنی کس قدر معرفت ہے، یعنی پروردگار الہی جود کا بس عطا عمل، اور تیری عفو اور درگزر میرے عمل سے کہیں برتر ہے. میرے عمل میں کیا ہے؟ میں اگر اپنے عمل کو دیکھوں، اس کی سنجش کروں، یہ چند منٹ کی نمازوں کو دیکھوں تو انسان اگر اپنے آپ کو ویژولائز کرے تو خوف آتا ہے. کیسی نمازیں پڑھ رہا ہے کہ انسان، کیسا عمل کر رہا ہے، کیسی وہ خدمت کر رہا ہے، کتنا اس میں اخلاص ہے، کتنی اس میں محبت ہے، کتنی اس میں تڑپ ہے، کتنا اس میں جذبہ ہے. یعنی کیا ہے کہ عفو کا افضل من عمل، تیری عفو ہے حقیقت میں. میرے عمل کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اتنی ہے بھی تو نہیں ہے. ہم میں عمل کیا ہے؟ عمل کر کے بھی پھر بھی تیری عفو کی طرف ہم آتے ہیں. عمل سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ادائے فریضہ ادا کر دیا، اپنے فریضے کو ادا کر دیا. کل ہم یہ کہنے کے لیے ہیں کہ پروردگار تو نے حکم دیا تھا، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو تیرے حکم کی خلاف ورزی کرے. ہم تیرے مطیع، فرمانبردار، اطاعت گزار وہ بندے ہیں. ٹھیک ہے ہم میں کمزوری ہے، ہمیں کمزوری کا اعتراف ہے، لیکن ہم اتنے ضرور ہیں کہ تیرے حکم کے سامنے ہم نے نافرمانی نہیں کی ہے. ہم نے تیرے حکم کو بجا لایا ہے. بجا لانے میں تقصیر ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کمزوری میں تو تیری عفو بھی تو ہے نا، تیری درگزر بھی تو ہے، تیری مغفرت بھی تو ہے. تیری عفو و درگزر اس کے میں امید ہے. یا مثلا دعائے عرفہ میں مولا اور آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی انا الفقیر فی غنائے فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. میں بے نیاز بھی اگر ہو جاؤں تب بھی تیرا نیاز مند ہوں. میں اگر غنی بھی بن جاؤں تب بھی تیری ذات کا محتاج ہوں، اور اگر ہوں ہی محتاج اور اپنی فقیری میں تیرا محتاج کیوں نہ رہوں. میں تو اپنے غنا میں کہہ رہا ہوں کہ تیرا محتاج ہوں، اور اپنی فقیری میں کیوں نہ کہوں کہ میں تیرا محتاج ہوں. الہی انا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہولا فی جہلی. میرے علم کے باوجود بھی میں تیری ذات کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہوں. اور لا علمی کی صورت میں کیسے نہ ہو کہ اپنی لا علمی کا اظہار نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز ہے کہ انسان معرفت کا وہ اوج ہے حقیقت میں کہ جس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دے، ہمیشہ اس بات کی طرف، اپنے نہ عمل کی طرف اس پہ غرور کرے، تکبر کرے، نہ اس پہ کہے کہ میں نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا. بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس پہ بھی ڈبوں کے اوپر بھی اپنے نام لکھ دیتے ہیں. یعنی
یہ بہت ایک عجیب سی چیز ہے. ایک چھوٹا سا پوسٹر بنایا، امام بارگاہ میں بھی لگا دیا کہ فلاں آدمی نے اس کو، یہ اس کی طرف سے ہے. یعنی امام بارگاہ میں مسجد میں لگا دیا ہے اس کو کہ یہ جناب یہ چھوٹی سی جو دعا ہے یہ پرنٹ کرائی ہے، یہ فلاں آدمی نے اس کو پرنٹ کرایا ہے. اگر آپ نام نہیں بھی دیں گے تو وہ جانتا ہے. حالانکہ مسجد، اللہ کے گھر، انہیں بہت ہی یعنی کنجسٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نام ہونے چاہیے وہاں پہ. اپنی ذات کی نمائش کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. مسجد یعنی لوگ جائیں، سکون محسوس کریں، تسکین محسوس کریں، اطمینان محسوس کریں. عبادت کا اس میں رنگ آنا چاہیے. رنگ عبادت مساجد میں ہونا چاہیے. یہ پوسٹر لگانا، یہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ تصویریں اپنی اس کی نشر، تشہیر اپنی، یہ نہیں ہونی چاہیے مساجد. مساجد میں بس اللہ کا نام ہونا چاہیے، رسولین علیہ السلام کا نام ہونا چاہیے، انہی کی عظمت کا اظہار ہونا چاہیے. اپنی ذات سے، ذات کو گھر پہ رکھ کے جائے مسجد میں. مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن ہمیں اطمینان ہی نہیں آتا ہے، ہمیں سکون ہی نہیں آتا ہے جب تک ہم اس پہ ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کے نیچے بھی پورا موٹا سا نام، اس چیز سے زیادہ بھاری نام ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ چیزیں خضوع خشوع میں بھی خلاف ورزی کا باعث بنتی ہے. بعض بہت زیادہ امیجز لگا دیتے ہیں، مختلف قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ لگا ہوا ہے. انسان کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے ایسی چیزوں سے، سوائے معصومین علیہ السلام کی، اللہ کی حیات الہیہ کے. ان سے اپنے آپ کو بچائیں فضول قسم کی نمود و نمائش سے، فضول قسم کی. آپ نے اگر کوئی دعا پرنٹ بھی کرا دی ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اگر آپ نے اپنے مرحومین کے لیے کرائی ہے، ان مرحومین کو بھی اللہ جانتا ہے. اور آپ اللہ کے اوپر چھوڑیں. یہ بندے جو ہے وہاں پہ آپ کو کوئی اجر نہیں دینے والے، اجر اللہ کی ذات دیتی. آپ نے ایک کام اچھا کر دیا ہے، آپ کو تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تشہیر کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر. آپ یقین کر لیں اس بات کے لیے، یقین کریں اس بات کے. آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ آپ کو کبھی جھکنے نہیں دے گا، گرنے نہیں دے گا، ہمیشہ آپ کا سر بلند رکھے گا. اور یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہوتی ہیں. بعض چھوٹے چھوٹے ڈبے بن والے باہر میں نے بعض ملکوں میں دیکھا ہے، اس کے اوپر بھی نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب نے اس کو عطیہ کیا ہے. جناب گلاس پانی کا اس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا، اس کے اوپر بھی نام لکھ دیتے ہیں، فلاں آدمی نے اس کو کیا ہے، عطیہ کیا ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو. اور مساجد، امام بارگاہوں کو بھی بچائیں ان سے، یہ ذاتی نمود و نمائش سے. نمود و نمائش ہمیشہ ثواب کہاں ہے، بلکہ وہ عذاب بن جایا کرتی ہے. اگر ایک انسان نیک عمل کرے اور اس کے بعد پہلی دفعہ جب اس کو بیان کرتا ہے اپنا کہ میں ہاں جی ایسا ہی کیتا ہے جناب، اللہ اس عمل کو پہلے اس کا اجر رکھتا ہے ان لوگوں میں کہ جو خفیہ طور پر چیریٹی کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. جب انسان اظہار کرتا ہے، اللہ اس کو خفیہ خانے سے نکال کے پھر کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علنی طور پر چیریٹی کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. اس کو جو انفاق خفی ہے، انفاق خفی سے
علانیہ انفاق میں انسان آ جاتا ہے دوسرے فیز میں آ کے. پھر اس کے بعد اگر اس نے اظہار کیا ہے اب وہ ریا میں آ جاتا ہے. بہت سارے ہمیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اس بات کو بندہ خدا بن کے رہیں, بندہ خدا بن کے رہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کے لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ آپ کے نام کو خود بلند کرتا ہے, خود پھیلاتا ہے, خود ایڈورٹائز کرتا ہے, خود پبلسائز کرتا ہے. پبلسٹی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. انسان جتنے میں نیک عمل کرتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. جب آپ نے اچھا عمل کیا ہے, نیک عمل کیا ہے, عمل صالح انجام دیا ہے, ایمان رکھا ہے, اللہ اس کا پورا پورا آپ کو اجر دے گا. ذرہ برابر بھی وہ رکھوانا والا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں کہ ہاں جی یہ میرے ملک کو کوئی ایک پینی نہیں, رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رکھنے والا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, برابر انداز کے ساتھ اس کو اجر دیتا ہے. نہ فقط اجر دیتا ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, بلکہ اپنے فضل سے بڑھا کے اس میں اضافہ کرتا ہے, بڑھاتا ہے اس میں. فرض کیا کہ اگر آپ کا اجر 5 کلو ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اپنے فضل سے اس کو 10 کلو ہی بنا دیتے ہیں, بڑھا دیتا ہے اس کو. ممکن ہے اپنے فضل سے اسے 50 کلو بنا دے, ممکن ہے اسے اپنے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ 5 کلو ہی نہیں. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اب اس کو اس کا فضل کیسا ہے, اس کی حد کس کو کیا پتہ ہے کہ وہ کتنا اور بڑھا کے دیتا ہے. اور اسی طرح سورہ روم میں بھی فرمایا کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والوں, اچھے عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے نوازتا ہے. فضل سے یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ. نہ فقط یہ ہے کہ ان کو اجر دیتا ہے بلکہ اپنے فضل سے نوازتا ہے. اجر کا مستحق نہیں ہوتا, وہ اجر دیتا ہے اور اس اجر کے ساتھ پھر فضل کو بھی شامل کرتا ہے. جن لوگوں نے ایمان لایا, عمل صالح کو انجام دیا, یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. یستجیب, وہ دعا قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل و کرم سے انہیں اور زیادہ عنایت کرتا ہے, اور زیادہ عطا کیا کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بقول کے ارشاد فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, مجھے توفیق عنایت فرما رب اوزعنی, جو نعمتیں تو نے مجھے عنایت فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں, شکریہ ادا کروں. حضرت موسیٰ کے بقول بھی نقل کیا ہے کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے. فغفر لہو, خدا نے انہیں معاف کر دیا. هو الغفور الرحیم, کوئی شک نہیں وہ بڑا غفور ہے اور وہ بڑا رحیم ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا ہے کہ مجھے شکر کی جو منزل ہے, تیری نعمتوں میں شکر کروں. کتنی تیری نعمتیں ہیں, ان پہ تیرا شکر ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کا یہی رہا ہے, سلیقہ رہا ہے, طریقہ رہا ہے, تعلیمات رہی ہیں, لوگوں کو متوجہ کیا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, شکر کرو.
نعمتوں کو یاد کرو، شکر۔ آپ نعمتوں کو یاد کر کے شکر کریں گے، اللہ برسات کرے گا، اس کی رحمت کو جوش آئے گا، تم پہ اپنی رحمتیں برکتیں اور نچھاور کر دے گا۔ آپ اگر ان دعاؤں میں دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، تو یہ مطالب جھلک رہے ہیں۔ اگر آپ دعائے عرفہ میں دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ظہرت المحاسن منی فبفضلک، پروردگار یہ جتنے بھی خوبیاں اور کمالات ہیں تو نے ان کو نمایاں کیا ہے، رونمائی کی ہے، لوگوں تک پھیلایا ہے، یہ سارے کا سارا تیرا فضل ہے، سارا تیرا فضل ہے۔ اگر انسان کا کوئی نام بن جاتا ہے، لوگ اس کے احترام کرتے ہیں، تو یہ فضل پروردگار۔ میں آج گاڑی ادھر پارک کر رہا تھا گھر کے پاس، تو ایک گاڑی والا، میں تھوڑا سا نکلا، اس کے بعد پھر واپس آیا، میں نے کہا کیا خبر؟ کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، سلام کرنے کے لیے آیا آپ کو۔ اگر لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ میں کون سی خوبی ہے؟ یہ خوبیاں اسی نے عطا کی، وہی دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، وہی۔ ہم میں کیا چیز ہے؟ باقی انسانوں کی طرح لوگ اگر احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو یہ فضل پروردگار ہے، فضل پروردگار۔ کوئی خوبی جتنی بھی ہے انسان میں، جتنی خوبیاں ہیں ساری کی ساری کے مالک وہی ہے، ہمیں اس نے عطا کی، عطا کرتے ہیں اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں۔ کام کیا بنتا ہے؟ شکر پروردگار انجام فبفضل وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ، اور تو نے مجھ پہ اپنا احسان کیا ہے، کمالات عطا کر احسان کیا ہے مجھ پر، یہ سارے کا سارا احسان تیرا ہے، تیری طرف سے۔ اور پھر دعا میں فرماتے ہیں وَمِنْكَ أَطْلُبُ الْوُصُولَ إِلَيْكَ وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ، میں تجھ تک وصول، میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، تیری ذات تک، تیری معرفت تک، تیرے وجود مقدس تک، تیری عطاؤں تک، تجھ تک جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے دنیا والوں سے؟ جسے اللہ مل جائے اسے کیا نہیں ملتا ہے، اور جسے وہ نہ ملے سمجھو وہ خالی ہے، وہ کھوکھلا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ جو خود جو خالی ہوتا ہے فاقد الشیء لا یعطی الشیء، اس کے پاس جو خود نتھنگ، کچھ نہ ہو، وہ دوسرے کو کیا عطا کرے گا؟ عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اپنا سلسلہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، وہ بھی آپ کو عطاؤں کا مرکز بنا دے گا، اس وجہ سے کہ سلسلہ اس عطائے مطلق کے ساتھ جڑ گیا ہے، متصل ہو گیا ہے۔ وَبِكَ أَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ، تجھ سے ہی رہنمائی چاہتا ہوں، تجھ سے ہی رہنمائی تاکہ میں بتاؤں، درد دل کروں، اپنے دل کی بات کروں، اپنے حالات تجھے بتاؤں۔ اس وجہ سے ایک محرم راز وہی ہے نا، جس سے انسان باتیں کرے، مشکل پڑ جائے اس سے بات کریں، اس طرح بات کریں جس طرح اپنے اچھے دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایک بہترین رفیق کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں، اب اس طرح جس طرح اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات کریں، راز و نیاز کریں، مناجات کریں، اپنے دل کی بات کریں،
دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، وہ خوش بھی بہت ہوتا ہے. جب دل کی بات اس سے کرتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے وہ بن مانگے جو دے رہا ہے تو مانگنے سے کتنا دیتا ہے. توجہ کی ہے کبھی؟ ہمیں اس نے کتنی عطائیں اس میں کی ہیں. ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، نہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ الفاظ ہے. اس کے باوجود وہ دیتا ہے. لیکن جب مانگے تو کیا دیتا ہے، nobody knows. کس انداز کے ساتھ دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کتنا دیتا. اور پھر فرماتے الہی اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری. تو اپنی مقدس ذات کی تدبیر ہے وہ عنایت فرما. میری تدبیر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے. مجھے اپنی تدبیر سے بڑھ کر تیری تدبیر چاہیے. تیری طرف سے مسئلے حل ہونے چاہیے. میں کیا مسئلوں کو حل کروں؟ میری چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے؟ تیری چارہ جوئی ہونی چاہیے، تیری طرف سے فیصلے ہونے چاہیے. مجھے اپنے فیصلے کی ضرورت نہیں، تیرا فیصلہ ہونا چاہیے. اپنی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں ہے، تیری طرف سے ہونی چاہیے. اپنی تدبیر کی ضرورت نہیں، تیری تدبیر ہونی چاہیے. وہ باختیارک لی عن اختیاری. تو اپنے اختیار کے ذریعے مجھے اپنے اختیار سے بے نیاز کر دے. اختیار ہو تو تیرا ہو، تدبیر ہو تو تیری ہو. واوقفنی عن مراکز اضطراری. اور مجھے اپنی بے کسی اور بے چارگی سے آگاہ فرما دے، مجھے واقف بنا دے. اور پھر فرماتے انت الوہاب. تو عطا کرنے والا ہے نا. ثم لما وہبت لنا من المستقرضین. تو نے ہمیں عطا کیا ہے، نعمتیں دیں، مال دیا، اس کے بعد کیا ہے، ہم ہی سے قرض مانگ رہا ہے. عطا کرنے کے بعد ہم ہی سے قرض مانگ رہا ہے. مال اس نے دیا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرضہ دے؟ تو مال کس نے دیے؟ مال اللہ نے دیے. قرضہ کون مانگ رہے؟ اللہ مانگ رہے. وَهَبْتَ لَنَا مِنَ الْمُسْتَقْرِضِينَ. عطا ہمیں کیا ہے، پھر ہم سے قرض مانگ رہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے. تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، تم میں رنجش نہیں آنی چاہیے، تمہارا دل کھلا ہونا چاہیے، تمہیں فرح انبساط محسوس کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. خمس دینے میں تمہارے دل میں رنجش نہ آنی چاہیے، دل تنگی نہیں آنی چاہیے، خلش نہیں آنی چاہیے. خلش آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حقیقی معنوں میں اس کے عبد نہیں بنے ہیں اور نہ ہی مومن بنے ہیں. اسی نے تو عطا کیا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو عطا کیا اس میں سے تم 2.5% دے دو، تم 20% دے دو، یہ تھوڑی سے جو نصاب بنتا ہے وہ دے دو، باقی سارا مال تمہارا ہے. اور ہم میں پھر بھی رنجش آئے، بے سکونی آئے، بے چارگی آئے، خلش آئے، اور ہم محسوس کریں
کہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس جو منزل ہے عبودیت کی، اس میں انسان نہیں آیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ عطا کر رہا ہے، پھر بھی اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، بغیر استحقاق کے عطا کر رہا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، چونکہ وہ کریم ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی کریم ہے۔ ثواب کا انسان مستحق نہیں ہے تو وہ ثواب دیتا ہے، اجر پاداش دیتا ہے۔ حالانکہ کوئی چیز نہ فقط انسان بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کو ایٹم سے لے کر اس کے چلے جائیں گلیکسیز تک، ذرے سے لے کر کہکشانوں تک، سارے کا سارا جتنے بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس کی محتاج ہیں، اس کے لطف کی محتاج ہے، اس کی کرم کی محتاج ہے، اس کی فضل کی محتاج ہے، سب کے سب، یعنی ایسا نہیں ہے، سبھی اس کے ارادے کے، اس کے اختیار کے تابع ہیں، سب چیزیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں، سارے کے سارے۔ رابطے کو دیکھیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مربوب ہیں، وہ رب ہے۔ کتنا نزدیک رشتہ ہے ہم لوگوں کا اللہ کے ساتھ، رشتہ بہت، یعنی جو ریلیشن ہے ہماری، رشتہ ہے بہت قریبی ہے۔ بندے کو بھی کیا چاہیے، ون وے ٹریفک نہیں ہونی چاہیے، اللہ دیتا رہے اور ادھر سے کوئی بے حسی کا عالم ہے، بے کسی کا عالم ہے، اور کوئی توجہ ہی نہیں کی جا رہی ہے، نہیں۔ بندے کو بھی جس طرح وہ عطا کرتا ہے، بندے کو بھی چاہیے کہ اخلاق الہیہ سے آراستہ ہو کر دوسرے بندوں کو بھی شریک بنائے۔ اپنا مال ہے، مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا، اپنے واجبات تو دے دیں، واجبات تو انسان اپنے آپ کو دے دے، ایثار نہیں کر سکتا ہے تو خمس تو دے سکتا ہے، زکوٰۃ تو دے سکتا ہے، یہ تو واجبات ہیں، اس واجبات کو تو دینا چاہیے۔ وہ تو بغیر حق کے ادا کر رہا ہے، بغیر حق کے انسان کو اجر دے رہا ہے، اور اس کے پاس اس نے امانت کے طور پر، یہ ساری امانت ہے، مال امانت پروردگار ہے، اس امانت کو اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس میں ابھی تک بندگی کی طرف نہیں آئی ہے، بندگی کی۔ اخلاق الہی سے آراستہ ہونے کے لیے جس طرح فرمایا گیا کہ لیس العلم فی السماء ینزل الیکم ولا فی الارض یصعد الیکم بل هو مجبول فی قلوبکم تخلقوا باخلاق اللہ حتی یظہر لکم۔ علم آپ کو آسمانوں میں نہیں ملے گا، اور علم آپ کو آسمانوں سے بھی نازل نہیں ہوگا، اور نہ آپ کو زمین سے ملنے والا ہے کہ زمین سے تیری طرف پڑھ کے آ جائے گا علم، بلکہ یہ علم تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اخلاق الہی کا مظاہرہ کریں گے، اس زیور سے آراستہ ہوں گے، تو وہ علم آپ کے لیے ظاہر کر دے گا، علم کو ظاہر کرے گا۔ آپ اپنی عادتوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اخلاقیات میں تبدیلی لے کے آئیں، بیہیویئر میں تبدیلی لے کے آئیں، خلق خدا کو عیال پروردگار سمجھ کے جب یہ کام کریں گے تو اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں
نچھاور کرے گا تمہارے اوپر، یعنی یہ ہے اس کا۔ اس طرح انسان اپنی صفات کو، اخلاقیات کو منظم کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کو یہ عادتیں بھی پسند آ جائیں، اخلاقیات بھی پسند آ جائیں۔ نہیں ہے سورہ انسان میں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ پھر تکلیفوں سے بچا لیتا ہے نا، قیامت کی تکلیفیں نہیں اس پہ ہوتی، انہیں خوشی دیتا ہے، انہیں تازگی دیتا ہے، چونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، وجہ اللہ کے لیے یطعمون الطعام علی حبہ، محبت الہی میں مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ نہ یہ ہے کہ ان کے لیے کہ کوئی یعنی کل آئیں گے ہمیں سلوٹ کریں گے، کل آئیں گے ہماری شکر گزاری کریں گے، کل آئیں گے ہمیں تھینک یو کریں گے، نو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بالکل صرف خوشنودی ہے پروردگار مقصد ہے۔ ہم تو نہ آپ سے کسی بدلے کو چاہتے ہیں اور نہ آپ کی کسی شکر گزاری کو چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر ہے۔ یہ چیز ہمیں معصومین نے بتائی ہے اور اسی پہ ہماری ساری توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر جب آپ کریں گے اللہ آپ کے نام کو روشن رکھے گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، تفسیر میں ہے نا کہ یہ یتیم، مسکین اور اسیر بعد میں بھی جب ملتے تھے تو ایک دفعہ بھی اہل بیت نے اظہار نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے 31 آیتیں بھیج دی، نہیں، کبھی نہیں، اظہار ہی نہیں کیا بھی، اس وجہ سے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو نورانی بنائے، اخلاص کا مرکز بنائے۔ یا اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما، ہر قسم کی ریا کی جو شرک ہے، یہ اس ریا کی ذلت سے، اس کی مذلت سے، اس کی رسوائی سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ جتنے مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں، حاجتیں رکھتے ہیں، باب الحوائج کا صدقہ ہے، ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عاجل ولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔